أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. صلوات کیونکہ جشن ہے مولا سرکار امام زین العابدین علیہ السلام، اور اسی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آیت بھی اسی عنوان کے تحت، کیا بات ہے، اور بات بھی انہی کی ہونی چاہیے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت زینت کیا کرو. یہ نہیں کہ گندے کپڑے پہن کے انہیں اچھے کپڑے پہن کے بہترین لباس ہو تیاری کے ساتھ. جب ہم کسی اچھی محفل میں جانا چاہتے ہیں تو ہم بن سور کے جاتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم اچھے لباس میں ہیں. اور یہ تو خدا کا گھر ہے، مسجد ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم بن سور کے جائیں جب حکم بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاک ہستیوں سے جب بھی پوچھا گیا، اور ان کی تو صورتحال یہ ہوتی تھی، کنڈیشن کیا ہوتی تھی، وضو کرتے اور جسم کانپنا شروع ہو جاتا. جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں سرکار امام زین العابدین، پوچھا گیا مولا یہ کیا، ابھی آپ وضو شروع کرتے ہیں اور جسم کانپنے لگ جاتا ہے، وجہ کیا؟ فرمایا کہ تجھے پتہ ہی نہیں میں کس ہستی کے دربار میں پیش ہو رہا ہوں. اگر تجھے پتہ ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا. ہمیشہ ہی ایسا ہوتا اور اتنا محو ہو جاتے، اتنا محو ہو جاتے. لکھا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں آگ لگ گئی، سجدے میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں اور گھر میں آگ لگ گئی. لوگ کہہ رہے ہیں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، پرواہ ہی نہیں. جب سجدہ مکمل کر لیا، عبادت مکمل کر لی، پھر بیدار ہوئے، پھر اٹھ کے بیٹھے. لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. فرمایا کہ میں اس کے دربار میں تھا، مجھے اس کی فکر نہیں تھی، مجھے اس آگ کی فکر تھی. اور بہار انوار میں بھی ہے، باقی کتب میں بھی ایسی ہے کہ ایک بندہ، دو راوی ہیں، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے، دونوں نے اسی طرح کی روایت کی ہے کہ مولا سرکار امام زین العابدین وہ کہتا ہے کہ رات کا وقت ہوا، کیونکہ میں جانا چاہتا تھا مکہ، تو تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا اور اندھیرا چھا گیا. ایسا اندھیرا، طوفان، زلزلہ، کوئی حال نہیں جانے. اور میں بچھڑ گیا، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. اب کیا کروں؟ دیکھتا ہوں کہ صحرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، بالکل کالی رات ہے. دیکھا کہ ایک ہستی تشریف لائی، نورانی چہرہ، ہر طرف نوری نور بکھر گیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ
دیکھتے دیکھتے وہ ہستی ایک جگہ تشریف فرما ہوئی، وہیں بیٹھ کے انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے اور نماز شروع کر دی۔ اچھا میں نے آ کے دیکھا کہ فوراً، اس سے پہلے وہاں کوئی جگہ ہی نہیں، جب ہے صحرا تو فوراً وہ سامنے کیا ایک محراب ہے، محراب کے سامنے کھڑے ہو کے، محراب جیسے مسجد کا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، عبادت خدا میں مصروف۔ وہ کہتا میں دیکھتا رہا، بہت ٹائم گزر گیا، بہت وقت گزرا۔ میں نے کہا جا کے دیکھوں تو وہ جگہ کون سی ہے جہاں بیٹھ کے اس ہستی نے، وہ کہتا میں جانتا نہیں ہوں، اس ہستی نے وضو کیا ہے، دیکھوں تو میں گئے پہنچا وہاں، دیکھا کہ وہ وہاں چشمہ جاری ہے، وہاں چشمہ جاری ہے، اور وہاں اس ہستی نے وضو فرمایا، اور وضو کے بعد پھر نماز شروع کی تھی۔ میں نے دیکھا یہ تو محراب ہے، یہ صحراب ہے اور محراب، یہاں کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، اور ساری رات عبادت کرتے رہے، اور ایک کچھ رکعتیں شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، سجدے ختم، پھر سجدے، ساری رات سجدے۔ اچھا میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا، کچھ نے لکھا ہے درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور کچھ نے لکھا ہے کہ درخت کے نیچے، حالانکہ ان سے تو چھپ کے کوئی بات ہی نہیں، وہ تو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی تو پردہ ہی نہیں، کوئی دیوار ہی نہیں، یہ اپنے طور پہ کر، کیونکہ یہ جانتا نہیں ہے کون ہستی ہے۔ ساری رات گزر گئی، وہ کہتا ہے کہ آخر کار صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، تہجد بھی اس ہستی نے پڑھی، اور میں نے کہا کہ آپ جو بھی ہیں، میں نے ساری رات لطف اندوز ہوا ہوں آپ کی عبادت سے، میں نے آج تک پوری زندگی میں ایسا عابد دیکھا ہی نہیں جیسے آپ نے عبادت کی، تو مجھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھی، میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابھی سورج صبح طلوع نہیں ہوا، طلوع آفتاب نہیں ہوا، اور میں نے کہا کہ اچھا کہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ ہستی ہیں کون، کہیں یہ نہ رہ جاؤں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے اور آپ کہیں غائب ہو جائیں، چلے جائیں، تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے ابھی کچھ نہیں بتایا، تو میں تم مکہ جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آرزو تو یہ ہے۔ میں اچھا میرا ہاتھ پکڑ لو، بس اس ہستی نے میرا ہاتھ پکڑا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں، واہ واہ، میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں، میں صبر کر رہا ہوں، اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ پہنچ گئے مکہ، اور میں نے وہاں پوچھا آپ سرکار مجھے بتائیں آپ ہیں کون؟ تو فرمایا میں علی بن حسین زین العابدین، واہ واہ، سبحان اللہ، کہ میں وہ ہستی ہوں، کیونکہ ساری رات عبادت اس کی دیکھی تھی۔ اچھا، اور زین العابدین کیوں کہا؟ یہ عام کسی بندے کا عطا ہوا نہیں ہے، یہ لقب، یہ سرکار رسول خدا نے عطا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں حاتف غائبی نے جو آواز دی تھی وہ بعد کی بات ہے، مگر سرکار رسول خدا کا ارشاد ہے، اور کتاب کا نام بھی بتاتا چلوں، سید علی حمدانی شافعی، جن کا مزار بھی کشمیر میں ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب مودۃ القربہ میں لکھا کہ قیامت والے دن، سرکار رسول خدا کی حدیث اس نے بیان کی ہے کہ قیامت والے دن ندا آئے گی، این زین العابدین، این زین العابدین، لوگ بڑی توجہ سے دیکھیں گے یہ کون ہستی ہے، یہ تو نورانی ہستی ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ فرزند امام حسین ہے، جگر گوشہ علی و بطول ہے، اور زین العابدین ہے، علی بن حسین ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو کتنی پیار تھا اپنے بابا علی سے۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں اگر مجھے اللہ 1000 بیٹے عطا کرے تو میں ہر کا نام علی رکھوں گا، واہ واہ، اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، پہلا بھی علی،
دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی. پہلا علی زین العابدین علیہ السلام، دوسرے علی ابن الحسین علی اکبر علیہ السلام، تیسرے جناب علی اصغر علیہ السلام، عبداللہ رضی علی اصغر. تو فرمایا کہ اگر مجھے اللہ 1000 بیٹے بھی دے، حدیث پر میں بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، تو مجھے 1000 بیٹے بھی اللہ عطا کرے تو ہر کا نام میں علی رکھوں گا. دیکھیں کہ علی، پہلا علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرا علی علی زین العابدین علیہ السلام، پھر آگے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، تیسرا علی، اور چوتھا علی علی ابن محمد امام علی نقی علیہ السلام. 4 علی ہیں. اچھا ایک آیت سامنے آ گئی ہے تو میں ذکر کرتا چلوں کہ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے اس وقت سے مہینے 12 ہیں، مہینے 12 ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ حرمت والے ہیں، زیادہ عزت والے ہیں، وہ 4 ہیں، وہ 4 ہیں. یہ ابھی جو میں نے ذکر کیا اسی اپنے مقصد کی تائید کے لیے میں نے آیت پڑھی. مہینے 12 ہیں اور ان میں زیادہ جو محترم ہیں وہ 4 ہیں. ویسے تو بظاہر تو یہی لگتا ہے، جو لوگوں نے لکھا کہ محرم سے ذی الحجہ تک یہ 12 مہینے، بظاہر تفسیر یہی ہے، مگر ایک نہیں، باطن صرف نہیں ہوتے، بواطن ہیں، 70 بواطن ایک ایک آیت کے جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا. تو پوچھا کہ مولا کیا مراد ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی. لوگ تو یہی کہتے ہیں اس سے مراد یہ محرم سے ذی الحجہ تک، فرمایا نہیں یہ مراد نہیں. فرمایا یہ پھر الشہر کیوں کہا گیا؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ شہرت کی وجہ سے، مشہوری کی وجہ سے اس کو شہر کہا گیا. جیسے شہر و رمضان اللہ کی انزل فیہ القرآن، وہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، سب کچھ ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، یہ سارے مہینے ذی الحجہ تک. مگر فرمایا اس سے یہ مراد نہیں ہے، ان سے حقیقتاً جو مراد ہے ہم 12 امام ہیں، بے شک 12 12. اچھا پھر فرمایا والسماء ذات البروج، اور آسمان کی قسم اور بروج کی قسم. فرمایا والسماء رسول اللہ، حقیقت یہی ہے. ویسے آسمان مراد ہے، مگر اللہ کو کیا پڑی اتنی حقیر چیز کی قسمیں کھانے کی؟ اللہ حقیر چیز کی قسمیں نہیں کھاتا. والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے. تو فرمایا البروج ائمہ علیہ السلام، یہ 12 امام. والسماء سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مراد ہے. اچھا بات آ گئی ہے تو کرتے چلیں کیونکہ کسی ہستی کی ہے تو صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سرکار مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک محترمہ، ایک خاتون پہنچی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نام ہے اس کا حبابہ، حبابہ والبیہ. اتنی وہ عاقلہ، عالمہ، کاملہ، جلیلۃ القدر خاتون، بہت پڑھی لکھی، عام خاتون نہیں ہے. 8 ہستیوں سے، 8 ائمہ علیہ السلام سے جس نے فیض حاصل کیا ہے، علم حاصل کیا، ایسی خاتون ہے. وہ کہتی ہے کہ میں یہ مولا کی حکومت جب شروع ہوئی ہے اور کوفہ کو دارالحکومت بنایا مولا نے، تو وہ کہتی ہے کہ میں وہاں اس وقت پہنچی جب مولا بازار میں تھے، کوڑے مار رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ یا بیاء مسوخو بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے جو مسخ شدہ لوگ ہیں،
ان کے خریداروں وہ کیا تھے؟ مچھلی کا شکار کرتے تھے نا، منع تھا ہفتے والے دن، اور مچھلی کا وہ شکار کرتے تھے، منع بھی تھا، شکار بھی کرتے تھے، اور مچھلیاں آتی بھی اسی دن تھی، پورا ہفتہ نہیں آتی تھی، ہفتے والے دن آتی تھی، اور وہ شکار بھی اسی دن کرتے تھے۔ تو ان کی تعداد تھی 80,000۔ 80,000 میں سے 70,000 لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا اور بندر سور بن گئے۔ اور لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اور اللہ نے لعنت کی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان ان لوگوں پر۔ 80,000 میں سے 70,000 لوگ بندر سور بن گئے، اور 3 دن رہے۔ جو 10,000 تھے وہ مومنین الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے آ کے دیکھا تو فلاں ہے نا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں ہے، وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، ان کو دیکھتے۔ 3 دن اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے ہوا اتنی تیز بھیجی کہ انہیں اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ تو یہ مولا فرما رہے ہیں بازار کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی حکومت ہے، بظاہر حاکم ہیں، اور کوڑے مار رہے ہیں ان لوگوں کو کہ تم مار ماری، یہ جو مچھلی ایسی ہے جن کے کانٹے نہیں ہوتے، جو حرام ہے، ملی اس کو کہا جاتا ہے، ملی، تو ان لوگوں کو مار رہے تھے۔ اور دوسرا کہ اے جنود بنی مروان، اور اے بنی مروان کے لشکریوں، وہ کون ہے؟ یہ باتیں کی نہیں جاتی نا، کبھی حیرانگی ہو رہی ہے۔ ان کو کہا گیا کہ بنی مروان کون ہے؟ جو داڑھی منڈاتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، اور منع ہے، حرام ہے یہ۔ پاک ہستیوں سے پوچھا گیا تو مولانا نے فرمایا کہ ہمیں حکم کیا ہے؟ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، بلکہ اتنا تک حکم ہے جیسے وہ مارکا کرتے ہیں دوسرے لوگ، بالکل ہون نہ ختم، صرف داڑھی۔ اصل حکم تو یہ ہے، مگر جو کچھ یہ ہم کرتے ہیں اتنا یہ بھی اجازت ہے تبھی ہم کرتے ہیں، ورنہ ہم بھی ایسے ہی کر لیتے۔ اصل حکم یہی ہے کہ بالکل ہی نہیں، ہر روز چاہے کر سکتے ہو، جیسے لوگ کلین شیو ہوتے ہیں تو یہ کلین ہو، باقی داڑھی مکمل، مونچھیں نہیں ہونا چاہیے، مگر اتنی اجازت ہے جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مولا اس وقت، بات لمبی نہ ہو جائے، یہ پیغام بھی ضروری تھا، تو مولا اس وقت ان کو کوڑے مار رہے تھے۔ یہ کہتی ہے حبابہ والدیہ، میں اس وقت پہنچی۔ اس کے بعد مولا مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہوئے، اور جہاں بیٹھ کر آپ وعظ و نصیحت فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے، وہاں تشریف لے گئے۔ میں پیچھے پیچھے چلی، میں وہاں پہنچی، اور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ امامت کی نشانی چاہتی ہو؟ امام ہوتا ہی وہی ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ مولا نے فرمایا کہ اے حبابہ، تو امامت کی نشانی چاہتی ہے نا، آ جا، یہ اٹھا پتھر، یہ پتھر اٹھا۔ اس حبابہ نے پتھر اٹھا کے دیا، مولا نے اپنی انگشت مبارک سے مہر لگا کے دی، سنگریزے کے اوپر، پتھر کے اوپر مہر لگا کے دی، اور فرمایا کہ جو بھی دعویٰ کرے، ادعا کرے کہ میں امام ہوں، مفترض الطاعت ہوں، جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، جو بھی دعویٰ کرے یہ پتھر لے جانا، یہی سنگریزہ لے جانا، اس کے اوپر مہر لگانا اس کی انگوٹھی سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ زمانہ گزر گیا، 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہو گئی، پھر مولا کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور شروع ہوا، تو اسی طرح میں کوفے میں مولا کے پاس تشریف لے گئے، اسی جگہ پر بیٹھے تھے جہاں مولا علیہ السلام تھے، مولا امام حسن علیہ السلام۔ تو وہاں میں پہنچی، لوگ سوالات کر رہے تھے، مولا ان کے جوابات دے رہے تھے، تو میں پہنچی تو مولا نے فرمایا کہ لے آ حبابہ، وہ لے آ نا، پتھر لے آ جس پر دلائل امامت چاہتی ہے، لے آ۔ میں نے وہ پتھر آگے کیا، میں نے اپنی انگشت مبارک سے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مہر لگا دی۔ پھر کہتی ہے کہ وہ زمانہ بھی گزرا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی، اللہم صلی اللہ محمد۔ کچھ عرصہ گزرا کہ میں مولا کی زیارت نہ کر سکی، تو مولا کو پتہ چلا صحابہ کے ذریعے سے، حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ تو الگ ایک ذریعہ ہوتا ہے،
ورنہ وہ تو جانتے ہیں وہ تو امام ہے. تو پوچھا حبابہ نظر نہیں آ رہی, زیارت کو نہیں آتی, وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ مولا اسے برس ہے, برس کا ایک داغ ہے چھوٹا سا, اسی وجہ سے وہ عبادت میں تو مصروف ہے مگر گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی, اور عبادت اتنی زیادہ کرتی, آج کے لوگوں کی طرح نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنی پیشانی کو جلا لیتے ہیں, نہ, وہ اتنی زیادہ عبادت کرتی تھی کہ اس کی پیشانی پر نشان تھا, اتنا زیادہ نشان پڑ گیا. اچھا وہ زمانہ گزرا, امام حسین علیہ السلام خود تشریف لائے, اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچے اور صرف اتنا فرمایا, لعاب دہن لگایا اور اس کا وہ نشان ختم ہو گیا, بالکل وہ صحت یاب ہو گیا. صلوات اچھا اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ دلائل امامت میں سے تو تجھے مل گیا ہے, چلو اگر چاہتی بھی ہے تو وہ لیا, پتھر لیا, ہم بابا والبیہ کی بات ہو رہی, تو وہ پتھر لیا, اس پر میں نشان لگا دوں. تو وہ حبابہ نے پتھر دیا, مولا نے اپنی انگشت مبارک سے اس پر مہر لگا دی. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آیا, واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے. اچھا اس وقت تک اس کی عمر 113 سال ہو چکی تھی. حبابہ والبیہ کی عمر 113 سال ہو چکی تھی, اور کہتی ہے کہ میں آئی مسجد نبی میں, مولا علی زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, وہ تو جیسے ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہتے تھے, نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں, بار بار پڑھ. میں انتظار میں تھی کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں مجھے موقع ملے حاضری کا یا نہ ملے, کیسے, تو وہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں. مولا نے نماز ختم کی اور اشارہ کیا, اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا, بس اشارہ کرنا تھا, میری جوانی لوٹ آئی, میری جوانی لوٹ آئی. 113 سال کی عمر تھی, جوانی لوٹ آئی, گویا میں پھر دوبارہ جوان ہو گئی. اور مولا نے فرمایا لیا, وہ پتھر لیا, مولا نے اس پر اپنی انگشت مبارک سے, اس سے انگشتری سے, انگوٹھی سے مہر لگا دی. سبحان. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کا دور آیا, مولا بھی اسی جگہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. مولا باقر علیہ السلام 5ویں امام, وہ کہتی ہے کہ میں مولا کے پاس پہنچی اور میں نے مولا سے انگشتری سے وہ مہر لگوائی. پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان سے انگشتری سے مہر لگوائی. گویا امامت کی دلیل میں نے مانگی, مولا نے عطا کی. پھر مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچی. وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں مولا علی رضا علیہ السلام کے پاس پہنچی اور مولا علی رضا علیہ السلام سے جب انگشتری سے مہر لگوا لی, اس کے بعد 9 مہینے زندہ رہی, 9 مہینے. اور پھر 9 مہینے کے بعد جا کے گویا ایسا سمجھیں کہ 203 ہجری 203 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. اتنی عمر گزاری ہے. اچھا ابو نمیر ہے, علی بن یزید نام ہے, کہ جو لشکر واپس جو ایک قافلہ سادات کے قافلے کو جب لے جایا گیا شام سے واپس مدینہ, تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لشکر میں تھا, اس قافلے میں تھا جو سادات کا قافلہ تھا, اس کی نگرانی پر تھا, اور ہم بہت زیادہ کوشش کرتے تھے, احترام سے بہت دور اترتے تھے, سادات کے قافلے سے زیادہ آگے نکل جاتے یا پیچھے رہتے, احترام میں نزدیک نہیں دور رہے. تو جب ہم نے پہنچا لیا سادات کے قافلے کو مدینہ میں, تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں کچھ تحفے تحائف دیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, میں دوسری طرف جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جشن کا موقع ہے. تو ابو نمیر کہتا ہے کہ مولا نے گھر سے کچھ زیورات ہمیں عطا کی انعام کے طور پر, زیورات عطا کی جن کو میں نے منع کیا, مولا
یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کے لیے نہیں کیا، یہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کیا ہے نا۔ تو مولا فرماتے ہیں لے لے۔ میں نے کہا مولا نہیں۔ مولا نے پھر ایک پتھر فرمایا یہ پتھر اٹھا کر، یہ کیونکہ بات پتھر کی میں کر رہا ہوں، پتھر اٹھا کے مولا کے فرمانے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے سیاہ پتھر اٹھا کے دیا، مولا نے اوپر اپنی انگشتری سے مہر لگائی، اس پتھر کے اوپر اپنی انگشتری سے مہر لگائی اور فرمایا کہ تو نے جو کچھ میں نے دیا ہے وہ تو نہیں لیا نا، اب جو کچھ تجھے چاہیے اس پتھر